باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ آیات 120 پیراگراف 6۔ پہلا پیراگراف تکمیل شریعت کے احکام، دوسرا پیراگراف یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف فرد جرم اور درس نصیحت، تیسرا پیراگراف فوجداری قوانین، اللہ کی تشریع، حاکمیت اور قصاص وغیرہ کے احکام، چوتھا پیراگراف یہودیوں اور عیسائیوں کے جرائم اور مسلمانوں کو ہدایات، پانچواں پیراگراف متفرق احکام شریعت، چھٹا پیراگراف عیسائیوں کو دعوت توحید۔ مرکزی مضمون: آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ حتمی شریعت کے احکام پر صدق دل سے عمل درآمد کے لیے امت مسلمہ کا یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل سے واقف ہو کر اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زمانہ نزول: سورۃ المائدہ کا کچھ حصہ صلح حدیبیہ ذوالقعدہ 6 ہجری کے بعد غالباً 7 ہجری میں نازل ہوا۔ حالت احرام کے آداب غالباً عمرہ حدیبیہ سے یا عمرہ قضا 7 ہجری کے موقع پر نازل ہوئی۔ بعض متفرق آیات بھی بعد میں نازل ہوئیں لیکن سلسلہ کلام میں پیوست ہیں۔ تکمیل دین کے مضمون پر مشتمل قرآن کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم المائدہ 3 بھی اس صورت میں آئی ہے، جو غالباً سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے۔ البتہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے۔ سورۃ المائدہ کا کتابی ربط: پچھلی 3 صورتوں البقرہ، آل عمران اور النساء کی طرح اس صورت میں بھی اہل کتاب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ پچھلی صورت النساء میں خاندانی اور ریاستی اداروں کی تنظیم کا ذکر تھا، یہاں سورۃ المائدہ میں اسلامی عدالتوں کے قیام کی طرف اشارہ ہے تاکہ اسلام کے فوجداری قوانین پر بھی عمل درآمد ہو سکے، چوروں کے ہاتھ کاٹے جا سکیں اور اسلامی ریاست کے دشمن محاربین کو سزا دی جا سکے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ المائدہ میں معاہدوں کی پابندی کا حکم۔ سورۃ المائدہ کی پہلی آیت میں عقود یعنی معاہدوں کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیت 1۔ سورۃ المائدہ میں حلال و حرام کے احکام۔ سورۃ المائدہ میں حلال و حرام کے احکام دیے گئے۔ حرام کی حالت میں شکار حرام ہے۔ آیت 1۔ شاعر اللہ کو حلال نہیں کیا جا سکتا۔ آیت 2۔ 11 چیزیں حرام ہیں: مردار خون، سور کا گوشت، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، گلا گھٹ کر مرنے والا جانور، چوٹ کھا کر اور گڑھے میں گر کر مرنے والا جانور، ٹکر سے ہلاک ہونے والا جانور، درندے کا شکار زدہ آستانوں پر ذبح کیا گیا جانور اور پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا۔ آیت 3۔ تربیت یافتہ شکاری کتے کا روکا ہوا جانور بھی حلال ہے۔ آیت 4۔ اہل کتاب کا کھانا اور ان کی محفوظ عورتیں محصنات بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ آیت 5۔ شراب، جوا، آستانے اور پانسوں کے تیر حرام ہیں۔ آیت 90۔ حرام کی حالت میں خشکی کا شکار حرام اور سمندری شکار حلال ہے۔ آیات 95 اور 96۔ سورۃ المائدہ میں فوجداری قوانین۔ سورۃ المائدہ میں اسلام کے فوجداری قوانین بھی بیان کیے گئے۔ آیت 33، 38 اور 45۔ اسلامی ریاست کا تختہ الٹنے والے فسادی محاربین کے لیے 4 فوجداری سزائیں مقرر کی گئیں جنہیں حکومت اپنی صوابدید کے مطابق جاری کر سکتی ہے۔ چوری کرنے والے مرد خواتین کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر کی گئی۔ آیت 38۔ تورات کے احکام، قصاص کا اعادہ کیا گیا، جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان۔ آیت 45۔ سورۃ المائدہ میں توحید تشریع یعنی توحید حاکمیت کی وضاحت۔ سورۃ المائدہ میں توحید تشریع یعنی توحید حاکمیت اور تحکیم الہی کی وضاحت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، رب بھی ہے، الہ اور معبود بھی ہے اور حاکم شارع بھی ہے۔ پہلی آیت ہی میں ان اللہ یحکم ما یرید کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے استحقاق حاکمیت کو ثابت کر دیا۔ ما انزل اللہ یعنی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ آیات 47، 45، 44۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وحی کے مطابق فیصلے کریں۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ۔ آیات 48 اور 49۔ اللہ سے بہتر حاکم اور قانون ساز کون ہو سکتا ہے؟ ومن احسن من اللہ حکما۔ آیت 50۔ سورۃ المائدہ میں عقیدہ حلول کا۔ اس سورۃ المائدہ میں عیسائیوں کے عقیدہ حلول کا ابطال کیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں کے 2 فرقے تھے۔ پہلا فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتا تھا۔ یہ فرقہ حلول کا قائل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت پوشت کے انسان
عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیا ہے، استغفر اللہ، جیسے ہی خدا ہے، عیسیٰ ہی خدا ہے، اللہ اور عیسیٰ ایک ہیں۔ قرآن نے انہیں کافر کہا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، آیات 17 اور 72۔ دوسرا فرقہ تثلیث کا قائل تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو تین خداؤں کے میں سے تیسرا خیال کرتا تھا، قرآن نے انہیں بھی کافر قرار دیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، آیت 73۔ سورۃ المائدہ میں غلو فی الدین کا ابطال، اس صورت میں عیسائیوں کے غلو فی الدین کا ابطال کیا گیا اور ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس غلو یعنی مبالغہ آرائی کو ترک کریں۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق کی آیت 77۔ غلو کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ایک رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر اس کی خدائی میں شریک کر لیا، جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا اور لعنت کے مستحق ہو گئے تھے۔ سورہ توبہ آیت 30۔ سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری مسلمان تھے، ان کے بارے میں دو اہم باتیں آئی ہیں۔ حواریین نے صاف کہہ دیا تھا ہم ایمان لے آئے، اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، امنا وشہد باننا مسلمون، آیت 111۔ چنانچہ آج کے دور کے عیسائیوں کو بھی اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ حواریین کے لیے حضرت عیسیٰ نے دعا کی اور ان کے لیے آسمان سے المائدہ دسترخوان نازل کیا گیا، 115۔ سورۃ المائدہ میں اقامت تورات انجیل کا حکم، سورۃ المائدہ میں اقامت تورات اور انجیل کے حوالے سے دو آیات آئی ہیں۔ اقامت سے مراد شریعت کے احکام کا نفاذ ہے، اگر نافذ نہیں ہے تو انہیں نافذ کرنا فرض ہے، اور نافذ کرنے کے بعد انہیں نافذ برقرار رکھنا بھی اقامت کے مفہوم میں شامل ہے۔ اقامت تورات اور انجیل کے بغیر اہل کتاب کی کوئی بنیاد نہیں ہے اساس ہو سکتی۔ آیت 68۔ آج کے یہود اور نصارہ تورات اور انجیل کے قانونی کے قائل نہیں، وہ بھلا قرآن کے قانون کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ اگر اہل کتاب اقامت تورات اور انجیل قائم کرتے تو اپنے اوپر اور نیچے سے رزق پاتے۔ آیت 66۔ سورۃ المائدہ کا نظم جلی، سورۃ المائدہ 6 پیراگرافوں پر مشتمل ہے، جس کے نظم کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں۔ پہلے، تیسرے اور 5ویں پیراگراف میں تکمیل شریعت کے احکام دیے گئے اور درمیان میں تذکیر رکھی گئی۔ دوسرے اور چوتھے پیراگراف میں بنی اسرائیل کے حوالے سے تذکیر ہے۔ آخری یعنی چھٹے پیراگراف میں عیسائیوں کو دعوت اسلام ہے۔ آیات 1 تا 11 پہلے پیراگراف میں تکمیل شریعت کے احکام بیان کیے گئے۔ عقود یعنی معاہدوں کی پابندیوں کا حکم دیا گیا اور احرام کی حالت میں شکار کو حرام ٹھہرایا گیا۔ احرام اتارنے کے بعد شکار کیا جا سکتا ہے۔ آیت 2۔ شاعر اللہ اور حرام مہینوں اور جانوروں اور حاجیوں کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ آیت 2۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کی ہدایت دی گئی، اسم و عدوان میں تعاون سے روکا گیا۔ تکمیل دین کی آیت نازل کی گئی۔ آیت 3۔ وضو کا طریقہ، غسل اور تیمم کے احکام بتائے گئے۔ آیت 6۔ مسلمانوں کو سمینا و اطعنا کا سبق یاد رکھنے اور تقوی کا پاس و لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ قیام و عدل کے لیے قوام بن کر قیادت کا فریضہ انجام دینے کی ہدایت کی گئی۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی کا حکم دیا گیا، عدل کرو، یہ عدل و انصاف سے زیادہ قریب ہے۔ آیت 8۔ اللہ کے شان کا ذکر کیا گیا کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، آیت 11۔ آیات 12 تا 32 دوسرے پیراگراف میں یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف فرد جرم ہے اور ان کے لیے درس نصیحت ہے۔ یہودیوں کو جرائم کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ 12 نقیبوں کو مقرر کر کے ان سے ایک مشروط عہد میثاق لیا گیا تھا کہ اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہوگی، اس شرط پر کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کریں گے، رسولوں پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے اور جہاد کے لیے قرض حسن کے ذریعہ انفاق کریں گے، تبھی جنت عطا ہوگی۔ آیت 12۔ لیکن یہودیوں نے میثاق توڑ دیا، ان پر لعنت کی گئی، ان کے دل سخت کر دیے گئے، انہوں نے موقع محل سے آیات الہی کو پھیر دیا، اپنے حصے کی نصیحت فراموش کر دی، آئے دن ان کی خیانت ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ آیت 13۔ عیسائیوں کے جرائم بیان کیے گئے کہ انہوں نے اپنے حصے کی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ آیت 14۔ آیات الہی کو چھپانے لگے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان چھپائے ہوئے احکام میں سے چند کو ظاہر کر رہے ہیں، اب اللہ کی طرف سے نور اور کتاب یعنی قرآن آ چکا ہے۔ آیت 15۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے والے
حلولی بھی کافر ہیں۔ عیسائیوں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور ساری دنیا کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کون اسے اس ارادے سے روک سکتا ہے؟ آیت 17۔ یہود و نصارہ دونوں کا یہ دعویٰ باطل ہے، وہ اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، وہ بھی سب کی طرح ایک مخلوق ہیں، قانون ایمان و عمل کے مطابق دیگر انسانوں کی طرح انہیں بھی جزا سزا ملے گی۔ آیت 18۔ یہودیوں کے جہاد سے فرار کے رویوں پر روشنی ڈالے گی کہ صرف وہ دو لوگ راجولان یعنی حضرت یوشع علیہ السلام بن نون اور حضرت کالب علیہ السلام نے جہاد کے مطالبے پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، بقیہ تمام بنی اسرائیل عمالقہ سے ڈر گئے اور جہاد سے انکار کر دیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا تم اور تمہارا خدا دونوں جنگ کریں، ہم یہی بیٹھے رہیں گے۔ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ آیت 24۔ اس فراری رویے کے سبب انہیں 40 سال کی صحرا نوردی کی سزا دی گئی اور یہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ آیت 26۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ سنایا گیا کہ ایک لڑکے کی قربانی قبول کی گئی کیونکہ وہ متقی تھا اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی، دوسرے نے پہلے کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جس نے اسے بھائی کی لاش کو دفن کرنے کی تدبیر سکھائی۔ بنی اسرائیل پر اس لیے یہ بات فرض کر دی گئی کہ ایک آدمی کا ناحق قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ آیت 32۔ اگلے پیراگراف میں اسلامی ریاست کے دشمن محاربین کا قانون سزا بیان کیا گیا۔ آیت 33۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔